بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت اور جگہ تعین کر رکھی ہے۔ اس سے نہ کوئی چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو فرار ممکن ہے۔ لیکن دوستو، ابلیس یعنی شیطان کو بھی ایک دن موت آنی ہے، لیکن وہ دن کون سا ہوگا؟ وہ کون ہوگا جو شیطان کو موت دے گا؟ کیا شیطان کو بھی غزہ کے عالم میں تکلیف ہوگی؟ شیطان کی قبر کہاں بنائی جائے گی؟ اور شیطان موت کی نیند کتنے عرصے تک سویا رہے گا؟ دوستو، آج ہم انہی چند اہم سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ویڈیو کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ وہ علمی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک براہ راست پہنچتی رہے۔ ناظرین، جب شیطان مردود کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی وجہ سے جنت سے نکالا تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت طلب کی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے وقت مقررہ یعنی ایک وقت خاص تک کے لیے مہلت دے دی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 28 تا 38 میں کچھ یوں فرمایا ہے: اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا، مگر ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا، اب تو بحشت سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ کہنے لگا کہ اے میرے رب، مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں۔ فرمایا کہ اچھا، تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے روز مقرر کے وقت تک کی۔ دوستو، وقت مقرر کو مفسرین نے نفخہ صاق لکھا ہے، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے۔ جب قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی تو تمام اہل ایمان وفات پا جائیں گے، تو اس کے بعد 40 سال کا زمانہ گزرے گا جس میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، یعنی بروز قیامت ہر انسان کی عمر کم از کم 40 سال ضرور ہوگی۔ اہل توحید چونکہ مر چکے ہوں گے، اس لیے زمین پر صرف کفار اور مشرکین ہی باقی رہ گئے ہوں گے۔ تفسیر در منصور کی جلد نمبر 5 کی صفحہ نمبر 71 پر درج ہے کہ جب مومنین کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، جس سے نفخہ صاق یا نفخہ اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ شروع میں تو اس کی آواز بہت ہی کم ہوگی کہ لوگ اسے کان لگا کر سنیں گے، اور یہ آواز آہستہ آہستہ بڑھتی بڑھتی اتنی تیز ہو جائے گی کہ لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے اور ان کی نتھنوں سے پانی بہنا شروع ہو جائے گا، اور اس طرح تمام لوگ مرنے لگ جائیں گے۔ انسان، جن، فرشتے اور یہاں تک کہ شیطان مردود کو بھی نفخہ صاق کے وقت موت آ جائے گی۔ اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، جسے نفخہ ثانیہ کہتے ہیں، اور اس سور پھونکنے کے بعد تمام مردہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور میزان لگے گا، یعنی یوم حساب قائم ہوگا۔ نفخہ صاق کے وقت ابلیس کو موت آئے گی۔ نفخہ صاق اور نفخہ ثانیہ کے درمیان 40 سال کا دورانیہ ہوگا، اور یہ کہ ابلیس مردود 40 سال مردہ رہے گا۔ دوستو، آئیے اب اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ابلیس کو موت کیسے آئے گی اور یہ 40 سال مردہ حالت میں کہاں گزارے گا۔ اس سلسلے میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور روایت پیش کریں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ پریشان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن بہت خوش ہوگا، کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسی وقت ایک فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ اے ابو الآدم، آپ وفات کے بعد جنت میں رہیں گے، جبکہ ابلیس مردود قیامت تک دنیا میں رہے گا، اور قیامت سے 40 سال پہلے اسے ایسی موت آئے گی کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں جیسی موت کی تکلیف برداشت کرے گا، اور پھر جہنم ہی اس کا دائمی ٹھکانہ ہوگا۔
حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس فرشتے سے دریافت کیا، مجھے ابلیس کی موت کا منظر سناؤ۔ فرشتے نے سنانا شروع کیا اور کہا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو لوگ حسب معمول اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس مردود کی روح قبض کر لو۔ اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا اور دروغہ جہنم سے کہو کہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ ملک الموت غیظ و غضب سے بھرے بہت سے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اس طرح آئیں گے کہ آسمان اور دنیا والے اگر دیکھ لیں تو خوف کے مارے پگھل جائیں۔ یہ ابلیس کے پاس پہنچ کر اسے زوردار ڈانٹ پلائیں گے، جسے ابلیس بہت زور زور کر دھاڑے مار کر چیخنا شروع کر دے گا کہ اگر اس کی چیخیں دنیا والے سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ ملک الموت ابلیس سے کہیں گے کہ اے مردود، تو نے اتنی طویل عمر پائی اور تو نے اپنی عمر میں بے شمار لوگوں کو گمراہ کیا جو آج تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے، اور آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ تیری مہلت اور ڈھیل کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تو موت سے بھاگ نہیں پائے گا۔ ابلیس موت کے خوف سے مشرق کی طرف بھاگے گا، اور جب یہ مشرق کی جانب سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا تو اپنے سے پہلے ہی ملک الموت کو وہاں کھڑا پائے گا۔ ملک الموت کو اپنے سے بھی پہلے وہاں دیکھ کر ابلیس مردود مغرب کی طرف بھاگے گا، لیکن وہاں بھی ملک الموت کو اپنے سے پہلے کھڑا پائے گا۔ یہ دیکھ کر ابلیس مردود سمندر میں چھلانگ لگائے گا کہ شاید بچ جاؤں، لیکن اس وقت سمندر بھی ابلیس مردود کو نکال باہر پھینکے گا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے آدم، تیری وجہ سے میں مردود و ملعون بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ پھر ملک الموت سے ابلیس کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان قبض کرو گے۔ تو ملک الموت فرمائیں گے کہ جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کئی زیادہ سختی اور تکلیف کے ساتھ۔ یہ سن کر ابلیس تڑپنے لگا، چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا، اور جہاں اس کی موت آنی ہے وہاں جا کر گر پڑے گا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی۔ دوزخ کے اوزاروں کے ذریعے ابلیس کو تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ جب تک اللہ چاہے گا شیطان حالت نزاع اور موت کی تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ اسی دوران آدم و حوا سے کہا جائے گا، ذرا دیکھو اپنے دشمن کو کہ کس طرح ذلت کی موت مر رہا ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ اور اس کی قبر جہنم کے انتہائی پست گڑھوں میں سے ایک ہوگی، اور پھر 40 سال بعد نفخہ ثانیہ رونما ہوگا۔ تب یوم حساب قائم ہوگا اور ہر جن و انس سے ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا، اور اسی کے حساب سے اسے جزا و سزا ملے گی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ہر صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔